زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد پھر یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ زمین والے سب مر چکے، لہٰذا اب آسمان والوں کی باری ہے، اور تب حدیث کے مطابق وہ لوگ آسمان کی طرف کر کے اپنے تیر چلائیں گے کہ جو خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے۔ اب تیروں والی بات کی ایکسپلینیشن دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی ایکسپلینیشن بہت سادہ اور سمپل سی ہے کہ تب ایک مرتبہ پھر سے پریمیٹیو ہتھیاروں کا دور واپس آ چکا ہوگا، تیروں اور کمانوں کا دور واپس آ چکا ہوگا، اسی لیے یاجوج و ماجوج بھی تیر اور کمان ہی استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن ایک ایکسپلینیشن اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ویپنز کی بات کی جائے تو یقیناً یافس کا دور تیر اور کمانوں ہی کا تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو جن ویپن سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں وہ تیر اور کمان ہی ہونے ہیں، اس لیے ان کا ویپن آف چوائس بھی تیر اور کمان ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے استعمال ہی تیروں اور کمانوں کا کیا ہے، انہیں پتہ ہی اس چیز کا ہے۔ لیکن ونس اگین اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، ہم صرف ایک ایجوکیٹڈ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کہ جو تیر خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے تو اس خون کا کیا مطلب ہے؟ اب اس خون کی بھی دو طرح سے تشریح ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ خون یاجوج و ماجوج کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھوکہ ہوگا، اور عموماً تفاسیر میں یہی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، لیکن اس بات کا ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ذرا امیجن کریں کہ اربوں نہیں تو کروڑوں کی تعداد میں یاجوج و ماجوج جب اپنے تیر اوپر کی طرف چلائیں گے تو اس وقت ہر وہ پرندہ کہ جو ایئر بورن ہوگا، ہوا میں ہوگا، یقیناً وہ ان کروڑوں تیروں کا شکار ہونے سے بچ نہیں پائے گا، اور اس کا خون ان تیروں کے ساتھ ہی واپس زمین کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ دور، وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لیے ایک بالکل ان نون وقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ان باتوں نے حقیقتاً کس روپ کے ساتھ مینیفیسٹ ہونا ہے۔ لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا، اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ طور کے اوپر جا چکے ہوں گے، اور یہاں سے آگے کے واقعات اب بہت دلچسپ ہونے والے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا بڑا واقعہ ہونا ہے یاجوج اور ماجوج کی موت کا۔ جن احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کے مطابق یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک زخم پیدا ہوگا جس سے وہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی گردنوں میں کسی قسم کا کوئی زخم یا کوئی انفیکشن پیدا ہوگا۔ اب چونکہ زخم یا انفیکشن کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور چونکہ ابھی تک ہم یاجوج و ماجوج کی اصل فزیولوجی یا ان کی اناٹومی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے یہاں میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست بات بتاتا ہوں، اور وہ ہے ایک فارمولا۔ اس پوائنٹ پر ہم ڈیڈکٹیو لاجک کا ایک فارمولا اپلائی کر کے ان کے زخم کی وجہ جان سکتے ہیں، اور اس فارمولا کا نام ہے آکمز ریزر۔ آسان ترین الفاظ میں آکمز ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بے تحاشا وجوہات موجود ہوں، کئی ایکسپلینیشنز موجود ہوں، تو عموماً سب سے سادہ وجہ، سب سے سادہ ایکسپلینیشن ہی اصل وجہ ہوتی ہے، اور یاجوج و ماجوج کے کیس میں جو وجہ سب سے سادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہماری دنیا کا ماحول سوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ ہزاروں سال ان گہری اندھیری غاروں میں رہنے کے بعد، جہاں وہ لوگ ایکسٹریم قسم کی کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، گپ اندھیروں میں، نمی میں، لاکھوں پاؤنڈز پر سکوئر انچ کے پریشر میں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر آنے کے بعد
وہ لوگ یہاں کی کنڈیشنز کو، یہاں کے سورج کو، یہاں کی روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ الٹرا وائلٹ روشنی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہوگی، ان کی جلد میں کسی قسم کا انفیکشن پیدا ہوگا اور ان کی جلد پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اور میرے پاس اس کی ایک مثال ہے بھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں کہ جہاں پانی کا دباؤ، اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں ایک خاص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے جسے اینگلر فش کہتے ہیں۔ یہ مچھلی بہت بہت گہرے سمندر کا جاندار ہے اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی سمندر سے باہر سروائیو نہیں کر پاتی۔ اگر آپ اسے سمندری گہرائیوں سے زمین کے اوپر لے آئیں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اینگلر فش کا جسم گہرے سمندر کے پریشر کا عادی ہوتا ہے اور زمین کے اوپر آنے پر ڈی کمپریشن سے اس کا جسم پھول کر پھٹنا شروع ہو جائے گا، لٹرلی۔ اور شاید ایسا ہی کچھ یاجوج و ماجوج کے جسم کے ساتھ ہو رہا ہوگا کہ ان کا جسم کم دباؤ کی وجہ سے پھولنا شروع ہو جائے گا، زخمی ہونا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا، جس سے ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج کی موت کے بعد جب خاموشی ہو جائے گی تو گھروں اور شہروں میں محصور ہو چکے، قید ہو چکے لوگوں میں بھی تجسس پیدا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھے کہ یہ خاموشی کیوں ہو گئی؟ اور تب ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائے گا کہ اب شاید میں زندہ واپس نہ آؤں۔ لیکن باہر جا کر وہ کیا دیکھے گا کہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، اور تب وہ خوش ہو کر بآواز بلند کہے گا کہ پرسکون ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اور تب لوگ دوبارہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کی گندگی، خون اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں دعا فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کچھ ایسے بڑے پرندے آئیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اپنی چونچوں میں اٹھا کر کسی جگہ پھینک آئیں گے۔ اب ایگزیکٹلی وہ کس جگہ پر پھینک کر آئیں گے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کعب ابن احبار نے ایک نام بتایا تھا کہ وہ جگہ مہیل ہوگی، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ، وہی جگہ کہ جہاں ذوالقرنین نے اپنا دوسرا سفر کیا تھا۔ لیکن واللہ عالم۔ البتہ ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایسے پرندوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا امیج ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسے پرندے کہ جو انتہائی بڑے بڑے ہوں گے اور جن کی چونچیں اتنی بڑی ہوں گی کہ وہ یاجوج و ماجوج کو بھی اٹھا سکیں۔ تو سوچیں کہ اس وقت دنیا میں ایسا کون سا پرندہ ہے کہ جو یہ کام سر انجام دے سکتا ہے؟ اس وقت ہماری دنیا کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے کہ جس کی گردن واقعتاً ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ شتر مرغ ایک فلائٹ لیس پرندہ ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، اور دوسری بات کہ اس کی چونچ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ ایک انڈے سے زیادہ بڑی کوئی چیز اپنے منہ میں اٹھا سکے، لیٹ الون یاجوج اور ماجوج کی لاشیں۔ تو پھر وہ پرندہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہماری دنیا کا وہ پرندہ کہ جو سائز میں بڑا بھی ہو اور اڑ بھی سکے، اس کا نام ہے دی گریٹ کوری بسٹارڈ۔ یہ ہماری دنیا کے وزنی ترین اڑنے والے پرندوں میں سے ایک ہے۔ لیکن گریٹ کوری بسٹارڈ بھی وہ پرندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی بات گریٹ کوری بھی صرف اور صرف اس وقت اڑتا ہے کہ جب اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، کیونکہ 18 کلو وزن کے جسم کے ساتھ اڑ پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی مشقت کے ساتھ اور بہت بھاگ کر اڑان بھرتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چونچ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایک بڑے چوہے یا چھوٹے خرگوش کے سائز سے زیادہ بڑی کسی چیز کو اپنے منہ میں اٹھا سکے۔
لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے، جو اڑ بھی سکتا ہے، اور جس کی چونچ بھی اتنی بڑی ہے کہ یاجوج و ماجوج تو کیا بلکہ وہ ایک انسان کو بھی اپنے منہ میں اٹھا لے، جس کی گردن بھی ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہے، اور جس نے ہماری دنیا پر لیٹ کریٹیشیس پیریڈ کے دوران 80 لاکھ سال تک راج کیا ہے۔ اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ کوادزل کوٹلس کہ جو اگر اپنے پر پھیلائے تو وہ 40 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے، جو اپنے 9 فٹ لمبی چونچ میں ایک لمبے قد کے آدمی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے معدوم ہو گیا تھا، بھلا وہ کہاں سے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا، تو الٹا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، انہیں سن کر کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی بالکل ویسی ہی ہوگی کہ جیسی اب ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے تو پھر مزید بھی سنیے کہ یاجوج و ماجوج کی موت کے بعد جب لوگ باہر نکلیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی باہر لائیں گے، تو ان جانوروں کے لیے اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ بچا ہوگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے، اور یہی خون اور گوشت تب ہمارے جانوروں کے لیے خوراک بنیں گے۔ حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جانور یاجوج اور ماجوج کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے اور تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے، اور ان کی تیر کمانیں اور ترکش اس قدر بچ چکے ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک جلا جلا کر انہیں ایک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ جانور بھلا یاجوج اور ماجوج کا گوشت اور چربی کیسے کھائیں گے؟ جب ہم ان جانوروں کی بات کریں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھروں میں محصور اور قید ہوں گے، تو یقیناً وہ شیر، چیتے اور بھیڑیے تو ہوں گے نہیں، بلکہ یقیناً گائے، بیل اور بکری جیسے جانور ہوں گے کہ جو گوشت نہیں کھاتے۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ ہمارے جانور ان کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے ہو جائیں گے کہ جیسے گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے، تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور موسٹلی گھاس کھانے والے بیل، گائے اور بکری قسم کے کوئی جانور ہوں گے۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جانوروں کے متعلق کچھ ایسی باتیں رکھنے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ مثلاً ہربیورس یعنی سبزی خور جانوروں کا کارنیورس یعنی گوشت خور بن جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکاٹ لینڈ کا ایک جزیرہ ہے روم آئی لینڈ، جہاں کچھ عرصے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سمندری پرندوں کے چوزوں کی اد کھائی ہوئی لاشیں ملنے لگیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں ان پرندوں کا کوئی قدرتی شکاری مثلا بھیڑیاں یا شیر وغیرہ نہیں رہتے تھے، تو پھر کون ان پرندوں کے بچوں کو کھائے جا رہا تھا؟ جب اس معاملے کی انویسٹیگیشن چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے روم آئی لینڈ کی بھیڑوں کو ایک نئی قسم کی فیڈ یا خوراک دینا شروع کیا گیا تھا، اور بظاہر اس خوراک سے بھیڑوں میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہو گئی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیڑیں گوشت خور بن کر پرندوں کے بچے کھانے لگ گئی تھیں۔ بھیڑیں سبزی خور سے گوشت خور جانور بن گئیں۔ پھر آج سے چند سال پہلے انڈیا میں لال نام کی ایک گائے نے گاؤں والوں کی 48 مرغیاں کھا لی تھیں۔ ہپوپوٹمس جو کہ نیچرلی ایک سبزی خور جانور ہے، اسے اکثر ہرنوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، بلکہ ہرن خود بھی جو کہ ایک معصوم سا سبزی خور جانور ہے، اسے بھی اکثر ان چھوٹے جانوروں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے کہ جو آگے سے فائٹ بیک نہ کر سکتے ہوں۔ مثلاً ہرنوں کو مچھلیوں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے، ہرنوں کو دوسرے مردہ ہرنوں کو کھاتے دیکھا گیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو ہرنوں کا ایک خوفناک واقعہ حادثاتی طور پر کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ کینیڈا میں
ornithology کی ایک سٹڈی کے دوران، یعنی کہ وہ تجربات کہ جن میں سائنسدان پرندوں کو سٹڈی کرتے ہیں، اس میں سائنسدانوں نے تجربات کے لیے جنگل کے کچھ پرندوں کو کچھ گھونسلوں میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ابھی انہیں کیمرہ پر ریکارڈ کر ہی رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ہرنوں کا ایک جتھا آیا اور زندہ پرندوں کو ہی کھانا شروع کر دیا۔ اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کرتا، لیکن پھر کچھ ویورز کے لیے وہ مناظر کافی ڈسٹربنگ ہو سکتے تھے۔ سبزی خور جانوروں کا اچانک سے گوشت خور بن جانا یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں، اور میری ریسرچ کے مطابق ہمارے گائے، بھینس اور بکریاں ہی کارنیورس یعنی گوشت خور بن کر یاجوج و ماجوج کے گوشت اور ان کی چربیاں کھائیں گے۔ حدیث کے مطابق ایسے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث نبوی کے مطابق ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ وہ لوگوں کے ایک بڑے گروپ کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک فیملی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن ایک ایونٹ اور بھی ہوگا، ایک بارش۔ زمین کو یاجوج و ماجوج کی گندگی، نجاست، خون اور آلائش سے دھونے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی کہ جسے کوئی کچا یا پکا گھر روک نہیں پائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ بارش 40 دن تک برستی رہے گی، حتیٰ کہ زمین دھل کر کسی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور پھر اس میں سے پودوں اور درختوں کی ایک بالکل نئی قسم نکلنا شروع ہوگی، ایک بالکل نئی قسم کی ویجیٹیشن کی وہ شکل کہ جسے ہم جانتے تک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک انار اس قدر بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروپ صرف انار کھا کر ہی اپنا پیٹ بھر لیا کرے گا۔ ویسے تو اس حدیث کو یوں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اس انار میں برکت بہت ہوگی، لیکن نہیں، وہ انار ہی اتنے بڑے سائز کا ہوگا، کیونکہ باقی حدیثوں میں اس کے سائز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس انار کے چھلکے کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں گے، اور اس بات کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انار واقعی بہت بڑے بڑے سائز کے ہوں گے۔ آپ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، کیا وہ دنیا ابھی بھی آپ کو ویسی دنیا لگ رہی ہے کہ جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا یوں نہیں لگ رہا کہ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کا منظر کھینچا جا رہا ہو؟ نہیں، یہ تمام باتیں حرف بحرف سچ ہیں، اور ایسے ہی ہونی ہیں۔ آپ کو اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ریسرچ کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کو عجیب و غریب اور حیران کن چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ یقین آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس بارش کے بعد پھر ایک انتہائی کریٹیکل پیریڈ کا آغاز ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے سنیں۔ جب بارش یاجوج و ماجوج کی باقیات سے دنیا کو صاف کر دے گی، تو حدیث کے مطابق قیامت اتنا قریب آ چکی ہوگی کہ جیسے پورے دنوں کی ایک حاملہ ہو کہ جس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بچہ بس صبح کو ہوا یا دن کو، شام کو ہوا یا پھر رات کو۔ یا پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے پورے دنوں کی کوئی گھوڑی ہو کہ جو جننے کے قریب ہو، اور اس کا مالک ہر وقت اس کے آس پاس گھوم رہا ہو کہ اب ہوا کہ اب ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قیامت آئے، ایک بڑا واقعہ ہونا ابھی باقی ہوگا کہ ایک شخص اچانک سے یہ اعلان کرے گا کہ ذو السویقتین نکل آیا ہے، یعنی کہ 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا ایک حقیر سا حبشی کہ جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر اس کا خزانہ نکالنا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد اور مشکات شریف سب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس حبشی کی رپورٹ ملتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 سے 800 آدمیوں کا ایک طلایہ، یعنی جسے ہم ایک طرح کی پیٹرولنگ فورس کہہ سکتے ہیں، وہ بھیجیں گے۔ اور ابھی یہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک تیز ہوا چلے گی
کہ جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بدترین اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جو جانوروں کی طرح ہوں گے، گدھوں کی طرح کھلے عام بدکاری کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر قیامت نے برپا ہونا ہے۔